تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے سہیب ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں ترک وائس۔ آج ہم جس جنگ کے بارے میں بات کریں گے اس جنگ کا نام ہے غزوہ موتا۔ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، پھر بھی اس جنگ کا نام غزوہ موتا کیوں ہے جانیں گے آگے چل کر۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی لڑی جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ 8 ہجری کے بڑے واقعات میں پہلا نمبر موتا کی طرف فوج کا جانا اور لڑائی کرنا۔ دوسرا بڑا واقعہ فتح مکہ ہے۔ موتا شام کے علاقے دمشق کے قریب و جوار میں موجود ہے۔ موتا کی جنگ جمادی الاول 8 ہجری کو پیش آئی۔ یہ لڑائی رومیوں سے ہوئی جو بصرہ کے گورنر کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ رومی جو تھے وہ دراصل عیسائی تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور یہ جنگ دجال کے زمانے تک باقی رہے گی۔ اس جنگ کا آغاز تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو شرجیل نامی بصرہ کے حاکم نے شہید کر دیا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی طرف فوج روانہ کر دی۔ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عظیم الشان خاص اس فوجی لشکر کو وصیتیں کی تھی، تبھی اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی تھی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں گرجا گھروں میں کچھ لوگ ملیں گے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں، ان کی طرف کوئی بھی تعرض نہ ہو۔ نمبر 2 پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں افراد کو ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ تیسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور شرجیل نے تقریباً 1.5 لاکھ یعنی 1,50,000 فوج فراہم کی تھی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا جائے گا، اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانی لشکر کی قیادت کریں گے۔ رومیوں کی طرف سے جنگی ترانے بجائے گئے۔ جنگ کے میدان میں 3000 مسلمانوں کے سامنے 1.5 لاکھ کی فوج کھڑی تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حضرت زید بن حارث جھنڈے کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کرتے کرتے شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کا سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافروں سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جھنڈا سنبھال لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہی سیف اللہ ہے، اسے اگر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو گرا سکتی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میدان جیت لیا جو کافروں کے لیے جیتنا ناممکن تھا۔ مسلمان 8 ہجری کی موتا کی جنگ جیت چکے تھے اور تمام صحابہ اکرام نے رومیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی تھی۔ موتا فتح ہو گیا اور رومیوں کو الٹے پاؤں بھاگنا پڑا۔ دوستو، اگر آپ یہ سوچیں کہ آج 3000 کے سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر ہو تو پہلے تو جنگ کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کی دلوں میں صحابہ کی طرح اللہ کے لیے ایمان نہیں ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔